الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی تربیت کرو۔ اولاد کی تربیت کیسے کرو؟ کہ انہیں نماز کا حکم دو، ان کو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دو، اور سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اولاد کے دل میں حب نبیکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنی ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈالیں گے، اپنے بچوں کے دل میں ڈالیں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ بچوں کا دل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو ان کے دل پر نقش ہو جاتا ہے پھر کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائیں، معراج کا واقعہ سنائیں اور پھر یہ سنائیں کہ ہرنی نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور پھر اونٹ بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور درود و سلام پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کس طرح کیے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں گے، واقعات سنائیں گے زندگی کے، تو بچوں کے دل میں محبت رسول پیدا ہوگی، اور پھر وہ ایسی دل پر اور دماغ میں نقش ہوگی محبت رسول، عشق رسول، کہ پھر کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے چچا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات سنتے، اور ان کے دل پر نقش، ان کے دماغ میں نقش ہوتے، کیونکہ کورے کاغذ کی طرح دماغ ہے، دل ہے، تو وہ نقش ہو جاتے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 3-4 سال کی عمر ہے، چچا کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چچا نہیں گیا، عمیر 3-4 سال کی عمر ہے، وہ چلے گئے حضور کی محفل میں، اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کا منظر بیان کیا۔ جب موت کا منظر بیان کیا تو حضرت عمیر نے خوش واپس آئے اور اپنے چچا کو آ کر بتاتے ہیں کہ اے چچا جان، آج آپ رہ گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا منظر بیان کیا ہے، اور ایسا منظر بیان کیا ہے میرے دماغ میں نقش ہو گیا ہے، میرے دل میں نقش ہو گیا ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے ابھی تک ہے۔ تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چچا جو تھا ازلی بدبخت تھا، کلمہ پڑھا تھا، ایمان لایا تھا، لیکن پھر کافر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں تو پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ جب یہ بات کی تو حضرت عمیر نے دیکھا اپنے چچا کی طرف اور کہنے لگے کہ اے چچا جان، آپ تو حضور سے بغض رکھتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں حضور سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات بتا دوں،
یا پھر یہ کروں کہ چپ کر جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتاؤں؟ تو چچا نے کہا کہ تو ابھی بچہ ہے، تیری کون سنے گا، تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے چچا سے بیزار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، بچے تو اپنے چچا سے بیزار کیوں ہے؟ تو حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کی توہین کرتا ہے، وہ آپ کی توہین کرتا ہے، اس لیے بیزار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور بچہ یہ بات کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ ہے، اس کا جو چچا ہے وہ بزرگ ہے، آپ کے پیچھے، تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر بچے بات پر توجہ نہیں دیتے۔ جب یہ بات کی تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3-4 سال کی عمر ہے، اپنی جھولی اللہ کی بارگاہ میں پھیلائی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے سچ بولا ہے، میرا چچا بدبخت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اور یا اللہ، میں تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں، میں سچا ہوں، تو جانتا ہے، اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں تو میرے سچ کو ظاہر کر دے، میری تصدیق کر دے۔ تو جب یہ بات کی، اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جا میرے محبوب کے پاس، آیت نازل کی۔ کیا آیت تھی کہ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر۔ ادھر بچہ اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میری بات کی تصدیق کر دے۔ ادھر چچا ہے، وہ اپنی صفائیاں دے رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے کہ میں نے توہین نہیں کی، میں بدبخت نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب یہ باتیں کر رہا تھا، ادھر سے جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آیت نازل ہوئی کہ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، کہ اے محبوب، یہ جو قسمیں کھا کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے توہین نہیں کی، اس نے کی ہے، اور یہ ایمان لا کر کافر ہو گیا ہے۔ تو جب ادھر سے تصدیق ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر کو پیار کیا اور فرمایا کہ اے بچے، تو کتنا خوش بخت ہے، کتنا خوش بخت ہے کہ ادھر تو میری تصدیق کر رہا ہے، میری محبت میں آ کر، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیج کر تیری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ تو بچے کے دل میں اگر محبت رسول پیدا ہو جائے، عشق رسول پیدا ہو جائے، تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو درود و سلام پڑھائیں، نماز اپنے ساتھ پڑھائیں، اور پھر عشق رسول کی باتیں کریں، محبت رسول کی باتیں کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنائیں، واقعات سنائیں، تو ہمارے بچوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو جائے گی، اور پھر کبھی ان کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ آج کل جو حالات گزر چل رہے ہیں کہ قادیانی وہ برگلا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں نوجوانوں کو، اور ان کے ایمان خراب کر رہے ہیں، تو جب بچپن سے ہی محبت رسول دل میں ہوگی تو پھر کوئی برگلا نہیں سکے گا، کوئی پھسلا نہیں سکے گا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، حضرت عمیر کی 3-4 سال عمر تھی، اسی طرح حضرت زید، ان کی عمر، حضرت زید، ان کی عمر بھی اپنی پر کر رہے تھے قافلے میں، تو قبیلہ بنو قیس کے کچھ لوگوں نے حملہ کیا قافلے پر۔ جب حملہ کیا تو مال کو لوٹ لیا اور حضرت زید ان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور مکے میں جا کر بیچ دیا، اور کس حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بیچ دیا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے باپ بھی جدا ہے، اس سے ماں بھی جدا ہے، رشتہ دار بھی جدا ہیں، تو آپ قبول فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ وقت گزرتا رہا، کچھ لوگ آئے مکے تو دیکھا کہ حضرت زید وہاں موجود ہیں۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ حضرت زید مر گئے ہیں، لیکن حضرت زید موجود ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ حضرت زید کا جو والد ہے حضرت حارثہ، وہ حضرت زید سے بڑی محبت کرتا تھا، اور محبت کرتا اس انداز میں کرتا تھا کہ جدائی میں اشعار لکھتا اور اس کی محبت میں اشعار لکھتا تھا۔ تو وہ جب واپس گئے تو حضرت حارثہ کو جا کر بتایا کہ اے حارثہ، تیرا بیٹا زید زندہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ تو حضرت حارثہ اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ زید میرا بیٹا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کی غلامی میں ہے، تو آپ تو بڑے سخی ہیں، مال تقسیم کرتے ہیں، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کرتے ہیں، اور آپ کی تو بڑی شہرت ہے، آپ تو قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، تو میرے پاس کچھ فدیہ ہے، یہ آپ رکھ لیں اور میرے بیٹے کو مجھے دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے حارثہ، جو بات تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، میں تجھے دینے کو تیار ہوں، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ زید اگر کہے گا کہ میں باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور فدیے کی بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو پھر میں نہیں بھیج سکتا۔ تو حضرت زید کو بلایا گیا، اور حضرت زید کو بلا کر پوچھا کہ یہ دونوں تیرے کیا لگتے ہیں، ان کو پہچانتا ہے؟ تو حضرت زید نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اپنے چچا کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا باپ ہے، یا رسول اللہ، یہ میرا چچا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ لے جائیں زید کو۔ تو زید نے جب یہ بات سنی، حضرت زید نے تو پہلے باپ کی طرف دیکھا، چچا کی طرف دیکھا، اور پھر زبان سے کہنے لگا حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہ یا رسول اللہ، میں باپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے چچا سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے، قبیلہ والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ، جو محبت آپ سے مجھے ملی ہے اور آپ کی غلامی میں جو مزہ آیا ہے وہ کہیں اور کیسے مل سکتا ہے؟ تو میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی غلامی میں خوش ہوں۔ تو حضرت حارثہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے زید، کہ میں تیرا باپ ہوں، تجھے لینے آیا ہوں، تو غلامی پسند کر رہا ہے؟ تو حضرت زید فرماتے ہیں بچہ ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے غلامی پسند ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس غلامی میں کتنا مزہ ہے، اور میں اس غلامی پر ناز کرتا ہوں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور محبت دل میں پیدا ہوئی، حضور کے بیانات سن، جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عاشق رسول ساری زندگی رہتے ہیں، حضور سے وفاداری نبھاتے ہیں، اور پھر آخر پر یہ جو ہم ماہ رمضان المبارک میں اعمال کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سحریاں افطاریاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قبول فرمائے، لیکن اس میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا یہ ہمارے عمل قبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کہیں ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے؟ تو جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو جتنے بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اسلام میں
اخلاقیات کا ایک اہم باب ہے۔ اور اس میں اچھے اور برے دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور برے پہلوؤں میں غرور اور تکبر بھی آتا ہے، اور یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ غرور اور تکبر دیکھنے میں یہ دونوں لفظ ایک ہی چیز لگتے ہیں، لیکن ان میں فرق واضح ہے۔ انسان کو اپنی اچھائی اور کمالات کا علم ہوتا ہے جب، تو اس کے دل میں ایک خوشنما احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہی احساس جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو بندہ دل ہی دل میں دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، بہتر سمجھنے لگتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اسے غرور کہتے ہیں۔ اور پھر یہی احساس جب اور حد سے بڑھتا ہے، یعنی دل میں نہیں بلکہ زبان پر آ جاتا ہے، اور پھر زبان سے اظہار کرنے لگ جاتا ہے، اور اپنی عادات سے ظاہر کرنے لگ جاتا ہے، اپنے افعال سے ظاہر کرنے لگ جاتا ہے، تو یہی احساس جب زبان سے ظاہر ہوتا ہے تو اسے تکبر کہتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں بات یوں ہے کہ جب کسی کو دل سے کم تر سمجھے کوئی، اور کو اچھا سمجھے، بہتر سمجھے، دوسرے کو دل میں حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو دل میں افضل سمجھے، تو غرور کہتے ہیں۔ اور یہی بات زبان پر آ جائے، کسی کو کم تر زبان سے کہہ دے، کسی کو حقیر زبان سے کہہ دے، اور اپنے آپ کو زبان سے کہے کہ میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، تو اسے تکبر کہتے ہیں۔ اور یہ جو تکبر ہے، یہ بہت بری بیماری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا، لیکن الا ابلیس واستکبر، ابلیس نے صرف انکار نہیں بلکہ ساتھ تکبر بھی کیا ہے۔ تو جب تکبر کیا، کس بات پر تکبر کیا؟ فرمایا خلق من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی شیطان نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں افضل ہوں۔ تو جب یہ کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے فخرج کہہ کر قیامت تک کے لیے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انسان نفسانی خواہش کے تابع ہو کر اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اللہ ممکن ہے اس کو معاف کر دے، ممکن ہے اس کو معاف کر دے۔ یعنی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے تو توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی، انہیں معاف فرما دیا۔ اس کے برعکس دیکھیں، یہ نفسانی خواہش کے مطابق نفس کے تابع ہو کر یہ بھول شیطان ہے کہ اس نے تکبر کیا، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، تکبر کیا کہ میں افضل ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اسے دھتکار دیا۔
تو اس کو معافی نہیں ملی۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے نفس کے تابع ہو کر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے اسے معاف فرما دے، اور اللہ معاف فرما دینے والا ہے۔ لیکن غرور اور تکبر میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ جو غرور اور تکبر ہے، یہ شیطان کا ورثہ ہے۔ غرور اور تکبر شیطان کا ورثہ ہے، لیکن عاجزی اور انکساری اور طبیعت میں جھکاؤ یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شیطان کا ورثہ کیا تھا؟ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، اور عاجزی اور طبیعت میں جھکاؤ یہ آدم علیہ السلام میں تھا کہ ان میں تھی، انکساری تھی، تو یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا یہ تکبر ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال بھی ہے کہ جو امیر ہوتے ہیں وہ تکبر ان میں تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے۔ جن کے پاس قیمتی گاڑی ہوتی ہے وہ تکبر والا، غرور والا ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ غرور اور تکبر والا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو فقیر ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں فقیر نہیں ہوں، مجھے اللہ کا عطا کیا ہوا بہت کچھ ہے، میرے پاس اونٹنیاں بھی ہیں، میرے پاس بکریاں بھی ہیں، میرے پاس مال بھی ہے، سب کچھ ہے، مجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بندے، ہے اللہ کا فضل ہے تو وہ فضل تم پر ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ سب کچھ ملنا، مال ملنا، دولت ملنا، گاڑیاں مل جانا، خوبصورت محل، کپڑے، جوتے، سب کچھ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس سے بندہ غرور اور تکبر میں نہیں جاتا، بلکہ تکبر یہ ہے، غریب میں بھی تکبر ہے، امیر میں بھی غرور اور تکبر آ سکتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کلائی میں خوبصورت اور قیمتی گھڑی ہے، وہ ٹائم، تکبر یہ نہیں ہے کہ قیمتی گھڑی ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ وہ گھڑی دفتر کا ٹائم بتاتی ہے، وہ گھڑی سونے کا ٹائم بتاتی ہے، جاگنے کا ٹائم بتاتی ہے، ہر قسم کا ٹائم بتاتی ہے، اگر نہیں بتا رہی تو نماز کا ٹائم نہیں بتا رہی، یہ تکبر ہے۔ یعنی وہ خوبصورت اور قیمتی اس نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، باقی سارے وقت وہ بتا رہی ہے، اور ہر وقت پر، پورے ٹائم پر وہ چل رہا ہے۔ ادھر اللہ کی طرف سے آذان ہوتی ہے، آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ اصلاح کرنے، آؤ فلاح پانے، تو یہ ٹائم وہ گھڑی نہیں بتا رہی، یہ تکبر ہے۔ اس کے پاس گاڑی ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کر وہ سب کو حقیر سمجھے اور اپنے ہے۔ تکبر کیا ہے؟ کہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کی وجہ سے باقی دوسروں کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، ادنا سمجھے، افضل، یہ تکبر یہ نہیں ہے کہ کسی کا جوتا قیمتی ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں کسی دوسرے کو اس جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتا۔ یہ نہیں کہ تکبر غریب میں بھی آ سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے یا کہیں کسی چوک میں بیٹھا ہے،
ادھر سے ظہر کی اذان کا وقت ہوا، صبح کی اذان کا وقت ہوا، یا عشاء کی، مغرب کی، عصر کی اذان کا وقت ہو گیا، ادھر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوتی ہے، آواز آتی ہے، لیکن وہ سن کر اللہ کے گھر میں نہیں آتا سجدہ کرنے کے لیے، یہ غریب کا تکبر یہ بھی ہے، اور یہ امیر کا تکبر بھی ہے۔ تو یہ تکبر ہوتا ہے، اس لیے غریب بھی تکبر اور غرور کرتا ہے، امیر بھی غریب تکبر اور غرور کرتا ہے۔ تو یہ تکبر شیطان کا ورثہ ہے، اور جھکاؤ، عاجزی اور انکساری، یہ جو چیزیں ہیں یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ تو انسان جو بھی تکبر کرتا ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، جو بھی تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال ضائع کر دیتا ہے، اس کی پرہیزگاری ضائع ہو جاتی ہے، اس کا تقوی ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتا یہ تکبر اور غرور، سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی کو یہ غرور اور تکبر اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ فاسقوں میں بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدہ ہو جاؤ گے، اور پھر بادشاہوں میں، حکمرانوں میں بیٹھو گے تو تمہاری طبیعت میں گا، فقیر ہو گے تو کچھ ملے گا، کچھ حاصل ہوگا۔ وہ کیا شاعر نے خوب کہا، گر سکھائیں گے بادشاہی کا، ہم فقیروں سے گفتگو کر لو۔ تو فقیروں میں بیٹھو گے تو بلندی ملے گی، بلندی ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات ہے کہ یہ تو تکبر ہے جو کرتا ہے، ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے ریاکاری۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ کہیں گے کہ یہ نمازی، یہ کتنا نمازی ہے، کتنا نیک ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ روزے دار ہے، یار یہ تو روزے رکھتا ہے۔ تو دنیا کا خیال ذہن میں آ جانا، یا کسی نے شہادت پائی ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں شہادت دے رہا ہوں، لوگ مجھے بہادر کہیں گے، یہ خیال آ گیا۔ کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دے رہا ہوں، تو لوگ مجھے سخی کہیں گے۔ یا پھر کسی معلم کے ذہن میں یہ بات آ گئی دل میں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، خطاب بیان کر رہا ہوں، علم بانٹ رہا ہوں، تو لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے، اس کے پاس کتنا فن خطابت ہے۔ تو جب یہ بات ہوگی تو دنیا کا خیال دل میں آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس معلم سے کہے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرا دین پھیلایا تیری رضا کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دین پھیلایا، اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں بڑا عالم ہوں، لوگ تیری تعریف کریں، اپنی تعریف کی خاطر تو نے یہ کیا ہے۔ جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس سے اللہ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ، تیری رضا کی خاطر میں نے غریبوں کا خیال کیا، مسکینوں کا، میں نے صدقہ کیا، خیرات کی۔ اللہ فرمائے گا بول رہا ہے، اس لیے کیا کہ تجھے دنیا والے کہیں کہ یہ تو بڑا سخی ہے۔ پھر شہید جائے گا، شہید سے اللہ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی جان تک دے دی، اپنا باپ، اپنی ماں، بہن، بھائی چھوڑ دیے، جان دے دی تیری رضا کی خاطر۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے تو شہادت اس لیے دی ہے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، میری رضا کی خاطر تو نے کیا کیا؟ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح قاری کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا تیری رضا کی خاطر میں نے خوبصورت تلاوت کی، کلام کیا،
تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے قرات کی خوبصورت پڑھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا قاری ہے۔ تو یہ ریاکاری ہے۔ جب ریاکاری ہوگی کسی چیز میں آ جائے گی، نماز میں، زکوٰۃ میں، صدقہ میں، روزے میں، خیرات میں، یہاں تک کہ شہادت میں بھی آ جائے تو شہادت بیکار، نماز میں آ جائے نماز بیکار، روزے میں آ جائے روزہ بیکار، صدقہ خیرات میں آ جائے صدقہ خیرات بیکار۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، جتنا بھی عمل کر رہے ہیں، یا اللہ اس میں تکبر نہ ہو، اس میں غرور نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ یا اللہ تیری رضا کی خاطر تیرے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری عبادات، ہمارے روزے، سحریاں، افطاریاں، قرآن کی تلاوت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔